میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ترمذی شریف میں ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور بحیثیت امتی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کے، آپ کے احسانات کے، آپ کی کرم نوازیوں کے، آپ کی شفقتوں کے، راتوں کو امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے، سجدوں میں رو رو کر رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنے، وصال ظاہری کے وقت لحد انور میں جاتے ہوئے اور پھر میدان محشر میں جو اپنی امت کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت عطا کر کے، حوض کوثر کے جام عطا کر کے، پل صراط پر انہیں آسانی عطا کر کے، جو میزان پر انہیں رحمتیں عطا کر کے جو احسانات فرمائیں گے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کرم نوازی اور احسانات کو جب یاد کریں تو ہمارے سامنے شریعت مطہرہ نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رکھے ہیں، یہ اور زیادہ ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سینے سے لگانے کی نیت سے اپنے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے آج کے اس بیان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کچھ اہم باتوں کا تذکرہ یہاں پر کریں گے۔ مرکات شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 615 پر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز کوفہ کے قریب کسی مقام سے گزر رہے تھے۔ ایک گھر کے پاس زازان نامی مشہور گویہ نہایت ہی سریلی آواز میں گا رہا تھا، اور کچھ اوباش لوگ شراب کے نشے میں مست گانے باجے کی دھن پر جھوم رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز
قراءت قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ فرما کر اپنی مبارک چادر اس گویے کے سر پر ڈالی اور تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے گئے تو اس نے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ لوگوں نے بتایا مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس حالت میں دیکھ گئے۔ پوچھا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قرآت قرآن کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ سن کر اس پر رکت طاری ہو گئی اور وہ اٹھا اور اٹھ کے اس نے اپنا باجا اس زور سے زمین پر دے مارا کہ اس کے پرخچے اڑ گئے۔ پھر روتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو گلے سے لگایا، وہ بھی رونے لگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ رب العزت سے محبت کی میں اس سے کیوں محبت نہ کروں؟ زازان نے گانے باجے سے توبہ کر کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور علوم اسلامیہ میں ایسا کمال حاصل کیا کہ بہت بڑے امام بن گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالی عنہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے اور گانا بجانا ان کا محبوب مشغلہ تھا، یعنی یہ سنگر تھے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کی نظر پڑی، ان کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور انہوں نے آلائے موسیقی کو اسی وقت توڑ پھوڑ ڈالا اور گانے بجانے سے سچی توبہ کر لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دن حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایک راستے میں تھے۔ تو حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایک راستے میں تھا کہ آپ نے باجے کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں لگا لیں اور اس راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے۔ پھر دور جانے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے نافع، کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹائیں اور فرمایا، میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے بانسری کی آواز سنی تو اسی طرح کیا جو میں نے کیا۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت چھوٹا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابی جان نثار سنتوں کے پیکر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما موسیقی سے کس قدر متنفر تھے کہ آواز آنے پر اپنی مبارک انگلیاں ہی کانوں میں داخل فرما لیں اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ راستہ بھی بدل دیا۔ آج گانے باجے کس قدر عام ہو گئے۔ آج گانے باجے سے اگر کوئی نفرت کرتا بھی ہے تب بھی ان سنتوں کو ادا کرنے سے محروم ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیقی کی آواز سے کس قدر بیزار ہیں، بلکہ ایک روایت میں ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ڈھول بانسری یہ آلات موسیقی یہ توڑ دیے ہی جانے چاہیے۔ حضرت زادان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آلات موسیقی کو توڑ دیا، اور مدنی انقلاب ان کی زندگی میں کیسا آیا کہ یہ امام بن گئے، بہت بڑے عالم بن گئے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں آلات موسیقی نے، میوزک نے، گانے بازوں نے ہمارے نوجوانوں کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے پہلا سنگر کون ہے؟ سب سے پہلا سنگر اور سب سے پہلا موسیقی کے آلات ایجاد کرنے والا جانتے کون ہے؟ آئیے سنیے میٹھے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب غور کریں ان چیزوں پر کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شجر ممنوعہ میں سے کچھ کھایا تو شیطان نے خوش ہو کر، کہ حضرت آدم سے حسد کرتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا یہ شیطان، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بدبخت نے بہلا پھسلا کر وہ شجر ممنوعہ سے دانہ کھلا دیا۔ اب جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شجر ممنوعہ سے کھایا تو شیطان نے خوش ہو کر گانا گایا۔ نیز جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری ہوئی، اس وقت شیطان اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بد نصیب بیٹا قابیل، جس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات کی تھی، وہ یعنی شیطان اور قابیل، ان دونوں نے حضرت آدم کے وصال پر خوشی منائی اور دونوں ایک جگہ جمع ہوئے اور ڈھول اور آلات موسیقی کے ذریعے خوب گا بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو کیجئے، ایک گانے بازوں کا موجد شیطان ملعون ہے، اور گانے باجے سننا سنانا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور مسلمانوں کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا نعمت پیر طریقت عالم شریعت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلے دشمن کے پیچھے تھوڑی چلا جاتا ہے، یہ بدبخت شیطان تو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، یہ لعین تو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، اور آلات موسیقی ایجاد ہے شیطان کی۔ گانا گانا سب سے پہلے شیطان نے شروع کیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید سنیے کہ کشف المحجوب میں حضرت سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ ایک روایت کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد سریلی آواز عطا کی تھی۔ آپ کی خوش الہانی سے پہاڑ وجد میں آ جاتے، پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کا کلام پڑھتے، زبور شریف کی تلاوت کرتے، تو آپ کے کلام سے پہاڑ وجد میں آ جاتے، اڑتے پرندے گر پڑتے، درندے آواز سن کر جنگلوں سے نکل آتے، درخت جھومنے لگتے، بہتا پانی تھم جاتا، جنگلی جانور ایک ایک مہینے تک کھانا پینا چھوڑ دیتے، چھوٹے بچے رونا اور دودھ مانگنا ترک کر دیتے۔
آپ کی پرسوز آواز سے بعض اوقات انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی. شیطان حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پرسوز آواز اور اس انداز تبلیغ سے بہت پریشان تھا. اب اس لعین شیطان نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آنے والے لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے بنسری اور تنبورا بنایا، یہ آلات موسیقی بنائے اور خوب گانا بجایا. اب لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. جو سعادت مند تھے وہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے، اور جو بدبخت ہوئے شیطان کی آواز کے پاس، شیطان کے سازوں اور گانوں کی طرف مائل ہو گئے. یعنی سعادت مند لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز کے شیدائی، اور جو گمراہ ہوئے وہ شیطان کے سازوں اور گانوں کی طرف مائل ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل کو چھوڑ گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گانے باجے شیطان ہی کی ایجاد ہے. اس کی دلیل تفسیرات احمدیہ کی یہ روایت بھی ہے. اس میں تائید ہوتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا گایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باہر کیف گانے باجوں میں دلچسپی رکھنا یہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کی صفت ہے، جبکہ سعادت مند مسلمان فلموں ڈراموں اور گانے باجے سے دور ہی رہتے ہیں. اگر کبھی کسی طرح کسی ایسے فنکشن میں پھنس بھی جاتے ہیں تو اللہ کی مدد سے بچ کر نکل آتے ہیں. سنیے سنیے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے ایک بار حضرت ابو الحارث بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا متلاشیان حق کی جماعت آپ کے دیدار کی منتظر ہے، اگر قدم رنجا فرما دیں تو کرم ہوگا. چنانچہ میں ان کے ساتھ ہو لیا. کچھ ہی دیر کے بعد ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں کچھ لوگ حلقہ باندھے بیٹھے تھے. ایک بوڑھا شخص جو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا، اس نے میری بہت عزت کی اور بولا اگر اجازت ہو تو چند اشعار سن لیے جائیں. میں نے اجازت دے دی. دو آدمیوں نے نہایت ہی سریلی آواز میں عشقیہ اور فسقیہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے اور سب حاضرین مستی میں آ گئے اور طرح طرح کے نعرے بلند کرنے لگے. حضرت ابو الحارث بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں پریشان ہو گیا. میں وہاں سے اٹھ گیا. میں ان کے حال پر حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو بظاہر نیک صورت ہیں مگر توحید و معرفت اور حمد و نعت کے اشعار کی بجائے حسن و عشق کے اشعار پر بے خود ہو رہے ہیں. اتنے بے بوڑھے نے مجھ سے کہا، جو ان کا سردار معلوم ہو رہا تھا. اس نے کہا اے شیخ ذرا میرا تعارف تو سنتے جائیے. میں شیطان ہوں اور یہ سب میری ذریت یعنی اولاد ہے. نعت رنگ کی محفل جمانے میں میرے دو فائدے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سنیے. شیطان کہنے لگا کہ نعت رنگ کی محفل سجانے میں میرے دو فائدے. اس نے کہا مجھے بہت بلند مدارج حاصل تھے، پھر دھتکار کر نکال دیا گیا. مجھے یہ صدمہ کھائے جاتا ہے، لہذا گانے باجوں کے ذریعے اپنا غم غلط کر لیتا ہوں. اور دوسرا، شیطان نے کہا میں گانے باجوں کے ذریعے بندوں کو لذات نفسانی میں مبتلا کر کے مزید گناہوں میں پھنساتا ہوں. شیطان کا ہتھیار ہے یہ. شیطان کہہ رہا ہے کہ میں گانے باجے کے ذریعے، میوزک اور یہ گانے کے ذریعے بندوں کو لذت نفسانی میں مبتلا کر کے مزید گناہوں میں پھنساتا ہوں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ گانے باجے کی دھنوں میں مگن ہونا گویا نشے کی طرح ہے کہ اس میں مست ہونے والا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ المدخل جلد 3 صفحہ 108 پر ہے کہ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ شراب کے قائم مقام ہے گانے باجے، اس میں نشے جیسی تاثیر ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ گناہوں پر اکساتے، یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے، شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے گانے باجے۔ آج آپ ہم نے غور کیا کبھی کہ آج کون سی ایسی شادی ہے جو میوزک کے بغیر، جس کو کمپلیٹ سمجھا جا رہا؟ ہمارے معاشرے میں گانے کے بغیر، میوزک کے بغیر، باجوں کے بغیر، جو ہے وہ ناچ رنگ کی محفلوں کے بغیر شادی کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا۔ اور بعض باعزت کہلانے والے، بعض مذہبی کہلانے والے لوگ بھی شادی بیاہ کے موقع پر کمزور واقع ہوئے، شادی بیاہ کے موقع پر کمزور انہوں نے مینٹلٹی کا مظاہرہ کیا۔ بچوں کی خوشی، بچوں کی خوشی، ارے بچیوں کی خوشی کے نام پر کبھی ان کو ڈھولک بجانے دی، کبھی ان کو باجے بجانے دیے، ان کو مخلوط جو ہے وہ فنکشن کرنے دیا، ان کو جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے شعر و شاعری کا مقابلہ کرنے، دنیاوی فسقیہ عشقیہ شعر و شاعری کے مقابلے ہو رہے۔ کوئی کسی کو عقل نہیں آ رہی کہ ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو آپس میں بٹھا کے۔ ہم وہ لوگ جو غیرت کے نام پر گولی تک مارنے کے لیے تیار ہو جائیں، غیرت کے نام پر کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، غیرت کے نام پر کسی کو کسی کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن ان شادی بیاہوں کے موقع پر، ان فنکشنوں کے موقع پر غیرت کہاں چلی گئی؟ حیا کہاں چلی گئی؟ شیطان نے کیسا برباد کر دیا۔ خاندان کی بہو بیٹیوں کو میوزک کی جو وہ دھنوں پر رقص کروایا جا رہا ہے، اور فخریہ بتاتے ہیں کہ میری بیٹی نے تو رقص کیا، پورا جو ہے وہ فنکشن لوٹ لیا۔ فخریہ بتاتے ہیں کہ فلاں وہ میرا بیٹا تو ایسا ناچا، میری بیٹی تو ایسی ناچی۔ کیا عقل چلی گئی؟ حیا کہاں چلی گئی؟ ہم غور کریں، یہ صرف چوٹ لگانے کے لیے ایک جملہ بول کر جا رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا بہت ہی عزت والا، جس کی آپ بہت عزت کرتے ہو، وہ آپ کے گھر آ کر یہ کہے کہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو زیورات پہنا کے، ذرا ٹائٹ لباس پہنا کے، اس کو سجا سنوار کے ذرا لاؤ ڈرائنگ روم میں میرے سامنے سے کو ناچے، میں اس کی موبائل پہ تھوڑی دیر کے مووی بنا لوں، کوئی پرمیشن دے گا؟ کوئی اجازت دے گا؟ غیرت کا تقاضا کیا کہو گے؟ اسے نکالو گے اپنے گھر سے؟ اس کو مارو گے نہیں، دھکے تو دو گے؟ دھکے نہیں دو گے تو گھر سے تو نکالو گے۔ اگر وہ آفر کرے کہ ذرا 5,000 روپے لے لو، اپنی بہن کو سجا کے لاؤ، میں اس کی تصویر بنا لوں، بنانے دو گے؟ نہیں نہیں نہیں، غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوال یہ ہے کہ آخر یہی غیرت ہمارے ان فنکشنوں کے موقع پر کہیں چلی گئی؟ شادی بیاہ کے موقع پر یہ غیرت کے تقاضے کہاں چلے گئے؟ یہ مووی والا جو ہے، کیا یہ خود آتا ہے یا اس کو پیسے دے کے بلایا جاتا ہے؟ ایڈوانس بکنگ کرا کے مووی والے کو بلایا جاتا ہے کہ خاندان کی بہو بیٹیاں ناچیں گی، تم ان کی آ کے تصویریں بنانا، تم ان کی جو ہے وہ ان کی مووی بنانا، تم ان کے جو ہے وہ کلوز پوز بنانا۔ ابھی غور کیا؟ میں یہ روایت پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ باتیں گونج رہی ہیں کہ گانے باجے سے خود کو بچاؤ کہ یہ شہوت کو ابھار دے، غیرت کو برباد کرتے ہیں، غیرت کو برباد کرتا ہے گانا باجا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گانے باجوں نے، اس موسیقی نے غیرت کو برباد کر دیا ہو؟ اپنی آنکھوں کے سامنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ناچتا دیکھ کر غیرت کسی کی نہیں جاگ رہی، اپنی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بیٹھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ افیئر چلانے کا موقع فراہم کر رہے۔ آخر کوئی تو سوچے
کسی کو اپنی بیٹی کا لباس نظر نہیں آ رہا, کسی کو اپنی بہن کا لباس نظر نہیں آ رہا. آخر غیرت کہاں چلی گئی؟ اسے ترقی کا نام دیتے ہو. نہیں, یہ ترقی نہیں ہے. بے حیائی کو ترقی کا نام مت دو, فحاشی اور عریانیت کو ترقی کا نام مت دو. آدھا لباس کر دینا, اپنے جسم کو بڑھانا کر دینا, یہ ترقی نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے, بے حیائی. غیرت کہاں چلی؟ کیا کسی بھی بھائی کو اپنی بہن کا یہ ٹائٹ لباس کبھی اس کی غیرت کو نہیں جگاتا؟ اس کے باپ کو اپنی بیٹی کا لباس نظر نہیں آتا, اس کی ماں کو اپنی بیٹی کی حرکات نظر نہیں آتی. پھر یہ 90% آپ جو ہے نا وہ لو افیئر جو خاندانوں میں ہوتے ہیں, ان کی 90% آپ ہسٹری دیکھ لیں. یہ شادی بیاہ کے موقعوں پر, یہ فنکشنوں پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو ملتے ہیں, ایک دوسرے کی مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو نمبر دیے جاتے ہیں. اور آج جو ہے وہ رابطے آسان ہو گئے. ایک وقت تک گناہ کرنا مشکل تھا, آج گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا. آج موبائلوں کے پیکج لگ گئے, ساری رات بیٹھے نیٹ پہ بیٹھے موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں. پھر رابطے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ویوز ایکسچینج کرتے ہیں. پھر دونوں جو ہے وہ حد سے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ کہتے کہ شادی کرو ورنہ ہم خودکشی کر لیں گے, یا گھر سے بھاگ جاتے ہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ ان کو گھر سے بھاگنے پر کس نے ان کو راستہ دکھایا؟ گھر میں ان کو جو فلمیں ڈرامے دکھا کے, گانے باجے سنا کے, عشقیہ سٹوریز دکھا کے, یا ان کو موقع فراہم کر کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے. اور ماں باپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. میں اس لڑکے یا اس لڑکی کو یا اس جو ہے وہ جوڑے کو قطعاً فیور نہیں دے رہا کہ جنہوں نے ایسا کام کیا. وہ عورت باوفا کیسے ہو سکتی ہے کہ جو 4 مہینے 6 مہینے کی محبت میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا منصوبہ بنا رہی ہے؟ ارے جس نے 20-25 سال اپنے باپ کی محبت کی وفا نہ کی, وہ تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ جس نے 20-25 سال اپنی ماں کی محبتوں کی وفا نہ کی, وہ تمہاری 6 مہینے کی محبت کو کیا وفا دے گی؟ جس نے اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال نہ کیا, جس نے اپنی بہنوں کی عزت کا خیال نہ کیا, جس نے اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہ کیا, وہ تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ یہ اچھی عورت نہیں ہے. لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں سوال یہ ہے کہ ان کو جب وہ راستہ کس نے فراہم کیا, موقع کس نے فراہم کیے؟ تو یہ گانے باجے شہوت کو ابھارتے, یہ گانے باجے غیرت کو برباد کرتے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ شادی جو ہے نا وہ آج گناہوں سے بھرپور انداز میں کی جا رہی. خوب جو بے پردگی, فحاشی اور ریحانیت, طوفان بدتمیزی وفا کیا جاتا ہے. پھر فضول اور ناجائز رسموں کی اتنی بھرمار ہوتی جا رہی. بھابھی جو ہے وہ دیور کو, شادی جس کی ہو رہی ہے, جوان ہے وہ, اس کو جناب سرما لگا رہی ہے. اب جناب وہ دلہن کو جب لایا جا رہا ہے, پھر دلہن کو لانے میں جو ہے نا وہ اس وقت اس قدر جو ہے وہ بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں کہ جب وہ نکاح ہوتا ہے اس کے بعد دلہا کو اندر لے جاتے ہیں, وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بٹھایا جاتا ہے دلہا اور اس کے کزنز اور اس کے دوستوں کو. خاندان کی وہ دلہن کی لڑکیاں جو ہے خاندان والی, دلہن کے خاندان کی وہ عورتیں لڑکیاں, وہ جناب دلہا اور اس کے دوستوں کو گھیرے میں لے کر, اب وہاں پر جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, وہاں جو کھینچا تانی ہوتی ہے, وہاں جو دودھ پلائی کے نام پر, وہاں جو جوتا چھیننے چھپانے اور پیسے لینے دینے کے نام پر کس قدر بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں. آخر کسی کی غیرت نہیں جاگتی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس کی جو ہے وہ رضا کے لیے ہو رہا ہے؟ کس کی خوشنودی کے لیے سارے کام ہو رہے؟ یہ سب شیطانی کام نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ یہ بے پردگی, یہ بد نگاہی, یہ فحاشی, یہ عریانیت, کیا یہ غیرت کو برباد کر دینے کے بعد کے نظر نہیں آ رہے کام؟ تو گانے باجے کس قدر تباہ کن ہے کہ ہمارے معاشرے کا سکون برباد کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید یہ گانے بازوں سے بھرپور, رقص و سرود سے بھرپور اس طرح کی شادیاں کرنے کے بعد چند ہی مہینے کے بعد گھر کو کہتے کہ کھانا بربادی ہو گئی, کھانا بربادی ہو گئی. اور بعض کا سوال کرتے نہ جانے کون سی خطا ہو گئی ہے, نہ جانے کون سی خطا ہو گئی ہے. یار گھر میں سکون نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہے. ارے غلطی نہیں, غلطان کیے, غلطان. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کیے, شیطان کو خوش کرنے والے کام کیے.
اگر کسی نے سمجھانا چاہا تو سمجھانے والے کو برا کہا، سمجھانے والا اچھا نہیں لگتا، نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا، ایسے موقع پہ اسے کہا جاتا ہے یہ ہماری خوشیوں کا دشمن ہے، یہ ہماری خوشیوں سے جلتا ہے، ہم خوشی منانا چاہتے ہیں۔ خوشی منانے کے لیے کیا باجے بجاؤ گے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا فرمایا۔ خوشی منانی ہے تو خوشی مناتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرو نا، حمد و نعت اور ذکر مصطفیٰ کی محفل کر لو نا۔ لیکن یہ عشقیہ فسقیہ اور جو ہے وہ گناہوں سے بھرے ہوئے کام کر کے ہم سمجھے کہ رحمت کے دروازے کھلیں گے، نہیں، یہ رحمت الہی سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گانے باجے سننے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، کھیل تماشا کا شوق رکھنے والوں کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بلاتے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ کھیل کی باتیں خریدیں جو اللہ کی راہ سے بہکانے کے لیے، اور بے سمجھے اسے ہنسی بنا لیں۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ کی جلد کے صفحہ پر اس آیت کریمہ کے جز لہو الحدیث یعنی کھیل کی باتیں کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا امام حسن بصری، حضرت سیدنا سعید ابن جبیر، حضرت سیدنا مجاہد، حضرت سیدنا مکحول، ائمہ صحابہ و تابعین نے اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث یعنی کھیل کی باتیں کی تفسیر غنا اور سرود یعنی موسیقی اور گانا کے ساتھ فرمائی۔ یعنی اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، یعنی موسیقی اور گانے، غنا اور سرود کی چیزیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید گانے باجے کی ہولناکیاں جاننے کے لیے یہ حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گانا اور لہو یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے، دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ یہ موسیقی، گانا، لہو کیا ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی سے دور کر دے، غفلت میں ڈال دے، کام کی باتوں سے غفلت میں ڈال دے۔ اب میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، آپ سب غور ہم کر لیں کہ کون سی چیز ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ کھیل کود کے شوقین، گانے باجے کے شوقین، اللہ کی ناراضی کے کام کر کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مزے لے رہے ہیں؟ فرمایا یہ دل میں نفاق اگاتے ہیں، نفاق۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید فرمایا کہ اس ذات مقدسہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ مزید سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 2 شیطان مقرر فرما دیتا ہے، ان میں سے ایک شیطان ایک کندھے پر اور دوسرا شیطان دوسرے کندھے پر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے یہ گانا دل کو خراب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ گانا دل کو خراب کرنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اسے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈیلے گا۔ الیاذ باللہ تعالی
گانے باجوں کا شوق کہیں برباد نہ کر دے. یہ فنکشنوں پر بے حیائی کے مناظر دیکھ کر خوش ہونا، یہ خوش ہو کر گانے باجے کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، یہ میوزک کی جو وہ دھنوں پر رقص کرنا، یا خوش ہو کر بے حیائی برائی اور گناہ کے کام کرنا کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں. کیونکہ ایک روایت میں ہے، حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے نقل ہے کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. الیاذ باللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان روایات پر غور تو کیجئے. یہ کہیں یہ موسیقی کا شوق، یہ گانے باجے کا شوق کہیں برباد نہ کر دے، کہیں یہ ہلاکت میں نہ چیزیں ڈال دے. سنیے عمدۃ القاری میں ہے مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. آخر زمانہ میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی خواہ وہ ایمان کا یہ دعویٰ کرنے والے ہوں، اللہ کو ایک ماننے والے، آپ کو رسول ماننے والے ہوں، کہ ان کی صورتوں کو بھی مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہو. عرض کی کہ ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے اور اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت 15 خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خصلتیں ہیں کہ جو 15 خصلتیں اختیار کرے تو ان پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی؟ سنو. آج ہم کہتے کہ بحران آ گئے، آج ہم کہتے پریشانی آ گئی، آج ہم کہتے مصیبت آ گئی، آج کہتے بلائیں آ گئی، پتہ نہیں کیا قصور ہو گیا، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. اللہ کے حبیب تو پہلے بتا چکے کہ جب یہ 15 خصلتیں میری امت اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی. وہ 15 خصلتیں جب پوچھی گئیں تو فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کے ساتھ بھلائی کرے اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے، مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں، یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شور، لڑائیاں جھگڑے ہونے لگے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعت خوانی ذکر اللہ کی مجلسیں، میلاد شریف ذکر کے حلقے تو حضور کے زمانے ہی میں مسجدوں میں ہوتے تھے، لیکن یہ دنیا کی باتوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ مساجد میں جب دنیا کی آوازیں بلند کی جائیں. اور فرمایا کہ سب سے رذیل یعنی کمینہ ترین شخص قوم کا سردار بنا لیا جائے اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے اور شرابیں پی جائیں. سنو کہ جب شراب پی جائیں، ریشم پہنا جائے اور گانے والیوں اور آلات موسیقی کو رکھا جائے اور اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہے، اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ آج حالات ایسے نہیں ہوتے جا رہے. کیا شراب عام نہیں ہو گئی؟ کیا موسیقی عام نہیں ہو گئی؟ کیا بدکاری عام نہیں ہو گئی؟ اور میں اس وقت سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھنسنے، شیروں کے مسخ ہونے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے. آپ اسلام آباد والوں، آپ کو
آپ کو یہ مارگ اللہ ٹاور بھول گیا کیا؟ وہ زلزلہ جس نے کشمیر، خیبر پختونخوا کے بہت بڑے حصے کو، اور پھر اسلام آباد میں بھی اس کی جو ہے وہ گڑگڑاہٹ آئی، مارگ اللہ ٹاور گرا. کئی ملبہ اٹھانے والے لوگوں نے بتایا یہ رمضان کا دن تھا نا، رمضان کا مہینہ تھا، لیکن ہمارے ہی شہر میں رمضان کے دن میں ایسی لاشیں بھی نکلی ملبے کے نیچے سے، بغیر لباس کے، بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے. اسی طرح ان پر چھتیں گر گئی، اسی طرح وہ زمین دوز ہو گئے، اسی طرح زمین میں دھسا دیے گئے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں یہ گانوں کا شوق برباد نہ کرتے. اور جس کے موبائل میں دیکھو میوزیکل ٹیون بج رہی، جس کے موبائل یا کمپیوٹر میں دیکھو گانے بج رہے، موسیقی بج رہی. اس قدر یہ موسیقی کی وبا عام ہو گئی کہ مسجدوں میں نماز کے دوران موبائل کی بیل بجتی ہے، میوزک گانا بج رہا ہوتا. اپنے موبائل پر رنگ ٹونز بھی لگائی ہوتی ہیں، کئیوں نے جو ہے نا وہ کالر ٹون بھی لگائی ہوتی ہے. کال کسی کو کرے تو آگے سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے. کیوں کالر ٹون لگا کے کسی کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں؟ الغرض میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو اپنے اعمال کا سر نو جائزہ لینا ہوگا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گانے باجے، یہ بے حیائی کے کام ہمیں ہلاکت میں ڈالتے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ روایت کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ جب کسی قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور نیک لوگ بدلنے پر قادر ہوں اور ان کو گناہوں سے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں خود بھی گانے باجے سے اور گناہ کے کاموں سے توبہ کرنی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، گانے باجے سے بچانا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچانا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی والے کام ہے، یہ شیطانی کام ہے. باجے بجانا، گانے گانا، حرام کام کرنا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیزاری کا اعلان کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کا حکم دیا گیا. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج ہم سب بھی سچے دل سے اس موسیقی سے جان چھڑانے کا ارادہ کریں. کتنا ہی شیطان دل میں وسوسے ڈالے، ہم گانے باجوں سے توبہ کریں، گانے باجے کو چھوڑ دیں. تلاوت قرآن سے دل لگاؤ نا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں سے دل لگاؤ نا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسا کے اچھی باتوں میں دل لگاؤ نا. یہ جو لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، ستار کے تار بجانا، بربت، سارنگی، بنسری، جھنجھن، بگل بجانا، ان سب کے بارے میں علامہ شامی فرماتے ہیں مکروہ تحریمی ہے. یہ سب کفار کے شعار ہیں، یہ غیر مسلموں کے شعار ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں. درد دل رکھنے والے مسلمان، عشق رسول کا دم بھرنے والے مسلمان، تیری غیرت کو چیلنج. یہ غیر مسلموں کی نشانی ہے جھنجھن بجانا، لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، ستار کے تار بجانا، بربت بجانا، بانسری بجانا. یہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کفار کے یعنی غیر مسلموں کے شعار ہیں. نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اگر ان گناہ کے کاموں سے بچنا چاہتے تو ہم سب کو اچھے ماحول کی ضرورت ہوگی. تو یہ مدنی ماحول جو دعوت اسلامی کا ہے، اس کی برکت ہم نے دیکھی ہے. یہ شیطان نے جن کے دلوں میں گانے باجے کی لذت ڈال دی، میوزک کے بغیر جن کو نیند نہیں آتی تھی، گانے سنے بغیر رات کو سو نہیں پاتے تھے، واک مین لگا کے کانوں میں لگا کے اس کے جو ہے نا وہ ہیڈ فون گانے سنتے سنتے راتوں کو سوتے تھے. لیکن آج وہی نوجوان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے نظر آ گئے. اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تو کئی بار دیکھا ہوگا نا مدنی چینل پر وہ سابقہ پاپ سنگر جنید شیخ اتاری کو. جنید شیخ اتاری کا سابقہ زندگی کا
منظرنامہ کیا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ جب ہم شروع میں حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو کیا ہماری ذہنوں میں جنید شیخ کا وہ انداز گونج نہیں رہا ہوگا کہ کس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ حسن اخلاق کے ساتھ اس کو نیکی کی دعوت دی اور اس کو امام بنا دیا، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کو صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا مصطفیٰ جان رحمت کا وہ فیضان ملا ہے، یہ میرے شیخ طریقت بھی جب بلاتے نا آ جاؤ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ، اور میرے شیخ طریقت نے کیسے جنید شیخ پاپ سنگر کو سنتوں کا متوالا بنا دیا، کس طرح وہ گانے گانے والے، وہ باجے بجانے والے، وہ میوزک پر ناچنے گانے والے نوجوان کو کس طرح مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا دیوانہ بنا دیا۔ اسے کہتے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کتنے گلوکار، کتنے ڈانسر، کتنے وہ ڈانس ڈائریکٹر، کیسے کیسے آرٹسٹ، کیسے کیسے فنکار، کیسے کیسے گلوکار میرے شیخ طریقت کے ہاتھ پر توبہ کر کے سنتوں کے دیوانے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ بھی آئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں لاؤ، اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کر دو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ان کو جوڑ دو، ہفتہ وار اجتماع جہاں میسر آئے وہاں شرکت کرو، مدنی چینل اپنے گھر میں آن کر دو، انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ان کو سنتوں کا دیوانہ بنا دے گا، ان کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متوالا بنا دے گا۔ بلکہ مدنی چینل نے تو کیا کمال کر دیا کہ وہ انڈین آرٹسٹ، ہند کا وہ اداکار جہانگیر اتاری ہے جو اب وہ غیر مسلم تھا، لیکن مدنی چینل پر امیر اہل سنت کو دیکھ کر، مدنی چینل کو دیکھ کر اس انڈین آرٹسٹ نے، اس اداکار نے دعوت اسلامی کے ماحول سے متاثر ہو کر الحمدللہ اسلام قبول کیا اور آج داڑھی اور امامے کے ساتھ نیکی کی دعوت دے رہا ہے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو۔ ہم بھی بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے، ہم بھی اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو گندے کاموں سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہم سب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر ہو جائیں، اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے کام میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ صرف گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا، بلکہ مدینے کا ایسا رنگ چڑھ جائے گا کہ دنیا تو دنیا، قبر میں بھی یہی جذبہ لے کر جائیں گے کہ کیا کہ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی تمنا آپ کے کلام میں کیا نظر آئی کہ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئیں اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو۔ میرے سنت کے شرابوں کے نشوں سے بچا کے مدینے والے آقا کی محبت کا وہ جام عطا کر رہے، اور خود اپنی ایک نعت میں، اپنے کلام میں اس کا اظہار کر رہے کہ وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھیں، آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے۔ وہ عشق کی میں پلا دو آقا، وہ عشق کا جام پلا دو آقا، کہ محشر میں بھی لوگ دیکھے تو کہیں کہ وہ دیکھو عطار آیا جو عشق میں مخمور ہے۔ ایسا محبت کا جام مل جائے، ایسا ماحول انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کی ان مدنی قافلوں میں ملے گا، اجتماع میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو بے حیائی، فحاشی اور عریانیت اور گانے باجے سے پاک کر دے، ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں، مدنی چینل چلنے لگ جائے، انشاءاللہ تلاوت، نعت کی آوازیں گونجتی رہیں گی، سنت و بڑے بیانات کی، مدنی مذاکروں کی صدائیں گونجتی رہیں گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔